السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قالوا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءکم متفق علیہ ولفظہ للبخاری۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح کی 15ویں حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس، یعنی کہ عبد القیس قبیلے کا ایک وفد، ایک نمائندہ جماعت عبد القیس کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من القوم او من الوفد۔ عزیزان محترم، وفد کہتے ہیں اپنی قوم یا قبیلے کی طرف سے چند آدمیوں کی جماعت کو جو تمام قوم اور قبیلے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں، اس جماعت کو، اس گروہ کو وفد کہتے ہیں۔ چند لوگ عبد القیس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ من القوم او من الوفد، کہ کون قوم ہے یا کون وفد ہے۔ یہاں پر چونکہ راوی کو شک ہے، او یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں، عربی گرامر کے حساب سے شک کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو راوی کو شک تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے من القوم کہا یا پھر او من الوفد کہا۔ بہرحال وفد عبد القیس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قالوا ربیعہ، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سؤال پر انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ ہیں، ربیعہ قبیلے سے ہیں۔ عزیزان محترم، اس قبیلے کو جو عبد القیس کہا گیا، قبیلہ عبد القیس یہ جو کہا گیا، ان کے ایک جد تھے کہ ان کے نام پر اس قبیلے کا نام قبیلہ عبد القیس، اور انہی کے اور ایک جد کا نام ربیعہ بھی تھا، تو اسی لیے اسی قبیلے کے دو نام ہیں، تو اسی لیے انہوں نے جواب میں کہا کہ ربیعہ، ہم قبیلہ ربیعہ سے آئے ہیں۔ اور ایک بات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے جو پوچھا کہ تم کون ہو، کون سی قوم ہو یا کون سے وفد ہو، تو پھر یہ جو سوال جواب جو کیا گیا ان سے، یہ صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے علم میں لانے کے لیے سوال جواب تھا، ورنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر پہلے سے ہی تھی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، تو اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو یہ خبر دے دی تھی کہ وفد عبد القیس ہمارے پاس آنے والے ہیں اور وہ مشرق کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے نام بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بتلا دیے تھے۔ تو پھر یہ جو سوال جواب ہوا کہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے، تو پھر یہ جو وہاں پر موجود صحابہ تھے ان کے علم میں لانے کے لیے یہ سوال جواب تھے، ورنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے سے ہی دے دی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ قوم کے لیے خوش آمدید ہے کہ وہ ایک بہترین مقام پر آئے ہیں۔ ان کا استقبال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اور آگے فرمایا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ نہ ان کو
نہ شرمندگی ہو نہ ہی ان کو کوئی پشیمانی نہ ان کو جو ہے سنا پشیمانی ہو۔ یہ جو جملہ ہے غیر خزایا ولا ندامہ، اس کے بارے میں دو باتیں شارحین نے ہم کو بتلائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو جملہ ہے غیر خزایا ولا ندامہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، یعنی اللہ تم کو نہ رسوا کرے، نہ اللہ تم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پھر یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یا پھر یہ بتلایا گیا اس کی اور ایک وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر خزایا ولا ندامہ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اسلام لانے میں اگر جلدی نہ کرتے تو پھر ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ ہم تمہارے قبیلے کی طرف، تمہارے ملک کی طرف ہم آنے والے تھے، اور وہاں ہم جب جنگ و قتال ہوگا تو پھر تم کو بندی بنا کر، تم کو غلام بنا کر لایا جاتا، تو پھر تم رسوا ہوتے، شرمندگی تم کو اٹھانا پڑتا۔ تو لہذا تم نے اسلام کو قبول کرنے میں جلدی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کیا۔ تو پھر اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی کہ نہ تم شرمندہ ہوگی اپنے اس عمل سے، نہ ہی تم کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی تم کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس صرف اس حرمت والے مہینے میں ہی آ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے جو ہم سے ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہم سے جنگ و جدال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو چونکہ کفار مشرکین بھی جو حرمت والے مہینے، جیسے قرآن شریف میں بھی بتلایا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ تو پھر یہ ایسے 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ پھر کفار و مشرکین بھی ان مہینوں میں اپنے آپ کو جنگ و جدال سے بچائے رکھتے اور جنگ کرنے سے وہ احتراز کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی ہم آ سکتے ہیں، چونکہ اس مہینوں میں راستے پرامن ہوتے ہیں، جنگ و جدال سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، تو پھر ہم خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو ایک فیصلہ کن بات بتلا دیجئے، ایک قطعی بات بتلا دیجئے کہ ہم اس قطعی اور فیصلہ کن آپ کی اس 2 ٹوک بات کے بارے میں ہمارے پیچھے والوں کے لیے ہم اس کی خبر دے دیں گے، ہمارے قبیلے والوں کو ہم اس بات کی خبر دے دیں گے، اور وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم آپ کے اس حکم سے، آپ کی اس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جنت میں جو بھی داخل ہوں گے، جیسے کہ حدیث شریفہ ہم کو بتلاتی ہے کہ ہر ایک شخص فضل الہی کے سبب ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کا فضل حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اس قول پر عمل کر آپ کے حکم پر عمل کر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیے جانے والی چیزوں کے بارے میں، یعنی جن پیالوں سے پیا جاتا ہے ان کے بارے میں پوچھا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا، اور 4 چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ سب سے پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حکم دیا کہ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، پوچھنے والے لوگ مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر بات پر وہ اس طرح کا جملہ فرمایا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہم کو کچھ اور نئی بات ہم کو سننے میں آئے گی، ہم کو ہمارے علم میں آئے گی، تو پھر ادب کی وجہ سے اور علم میں اضافے کی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے کی بات فرمایا کرتے تھے اس مقام پر۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے وہ، اور ایمان سے وہ بے خبر نہیں تھے، لیکن یہاں پر جو اس طرح فرمایا گیا وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پیش نظر ادب رسول تھا، اور ایک نئی چیز کے علم کے بارے میں ان کے اندر شوق تھا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ و رسولہ عالم فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایمان باللہ وحدہ کی بات ہوئی تھی، تو پھر جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی یقین رکھنا، یہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان باللہ وحدہ یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا رسول پر ایمان لائے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پر بھی ایمان لایا جائے اور تمام شریعت مطہرہ کو مانا جائے، تبھی ایمان باللہ وحدہ یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ثابت ہوگا، ورنہ وہ ثابت نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات جو فرمائی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، تیسری بات جو فرمائی زکوٰۃ ادا کرنا، وصیام و رمضان، اور چوتھی چیز جو بتلائی رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب یہاں پر حج کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بتلائی گئی چونکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا حج کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، اسی لیے یہاں پر حج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، اور ایک بتلایا گیا کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تم دے دیا کرو، چونکہ یہ لوگ جنگ و جدال کے بڑے ماہر لوگ تھے، جنگ و جدال میں شریک ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ یہاں پر بھیجا دیا کرو، بیت المال میں جمع کر دیا کرو، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیا کرو، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ اللہ کے لیے مال غنیمت کا جو ہے سنا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دیا جانا چاہیے۔ پھر آگے جو 4 چیزوں سے منع کیا وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور 4 چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا، عن الحنتم والدباء والنقیر والمزفت، حنتم، دبا، نقیر اور مزفت، ان 4 چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب حنتم کیا ہے؟ یہ حنتم یعنی لاکھ والا برتن ہے، دبا کے معنی آتے ہیں کدو کا خول، یعنی کہ کدو کے اندر کا مغز نکال کر اس کو خالی کر لیا جاتا بھی اور اس کے اندر شراب ڈال کر پیا جاتا تھا۔ اور تیسرا بتلایا گیا نقیر یعنی کہ درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے بیج کا حصہ کاٹ کر اس کا برتن بنایا جاتا تراش کر، تو وہ حصہ ہے، اس کو نقیر کہا گیا۔ اور مزفت یعنی روغنی رال والا برتن، الغرض یہ 4 وہ پیالے ہیں کہ جن کے اندر شراب ڈال کر پیا جایا کرتا تھا، پیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں سے، ان 4 پیالوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ان کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، چونکہ عزیزان محترم شراب کی حرمت ہو چکی تھی، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ایسی چیزوں سے بھی روکا گیا کہ پھر جس کی وجہ سے شراب کی یاد بھی آئے، تاکہ ان کو رغبت نہ ہو اور اس کی طرف ان کا میلان نہ ہو۔ تو پھر ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف میلان یا پھر شراب کا خیال آئے، ایسی چیزوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ایک بات ہم کو اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو گناہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے، تو پھر ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 قسم کے پیالوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، تاکہ پھر اس گناہ کی طرف، شرب خمر کی طرف جو ہے سنا کسی کا خیال ہرگز نہ جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، ان تمام چیزوں کو تم یاد کر لو، اس کو محفوظ کر لو اور تم اپنے بعد والوں کو
اس کی خبر دو۔ یہ متفق علیہ حدیث یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، احادیث شریفہ کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وما